متوکل عباس کا زمانہ تھا اور میبان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میبان علی کو ختم کر دیا جائے۔ اپنی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا، دربار عام لگایا گیا، یہاں تک کہ تمام امراء، وزراء کا ہجوم اور عوام کا ہجوم دربار میں موجود۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے پیش کرنے سے علی کے ماننے والوں کو تکلیف ہو تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ خواہش کے احترام میں اس کے ایک وزیر نے کہا کہ میں بادشاہ کو تنہائی میں سوال بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر کی التجا قبول کی گئی۔ بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں انار کا ایک درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ ہے جس کے اندر 4 یاروں کے نام کھدے ہوئے ہیں۔ جب انار ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے۔ یہی سوال میبان علی کو دیا گیا تو سب سن کر حیران پریشان ہو گئے کہ یہ مشکل کس طرح حل ہو۔ لہذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کو سوال کا جواب دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ میبان علی کے بھی 3 قبیلے تھے اور تینوں قبیلوں کے سردار بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے کہ مشکل آسان ہونے کا کوئی امکان ہو، اور وہ یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے مولا کو پکارا جائے تاکہ معجزہ نمائی اور مشکل کشائی ہو۔ پہلا سردار پہلی رات کو وضو کرنے کے بعد ننگے پاؤں اپنے ہستینے الٹی کیے آوزاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عاجزی، انکساری اور آزاری کرتے کرتے اسے نیند آ گئی پر کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرے سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات تیسرا سردار گیا جو پہلے دونوں سردار سے زیادہ متقی تھا۔ اس نے بہت خشوع و خضوع سے عمل کیا اور زیادہ انکساری سے کام کیا، جہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی اور اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک طرف سے دھول اڑ رہی ہے جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع پھوٹی اور ایک بزرگ نورانی صورت سفید چمکیلا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ ان کو نہ پہچانا لہذا اس نے کہا کہ وہ سوائے امام آخر الزماں علیہ السلام کے کسی اور کو اپنی حاجت نہیں بتائے گا۔ چنانچہ وہ اس سے مخاطب ہوئی اور فرمایا بتاؤں تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کو نہ بتانے کے باوجود یہ حالت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے میبان اہل بیت پر یہ سوال کیا ہے کہ کون ایسا درخت ہے جس پر ایسا پھل لگتا ہے جس پر 4 یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ سکا اپنا سر ان کے پاس پائے اقدس میں رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا بادشاہ کا فلاں وزیر ہے، اس وزیر کے گھر میں بالا خانے کے اندر ایک الماری میں ایک تھیلی ہے، اس میں ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ نام کھدے ہوئے ہیں۔ اس وزیر کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ وزیر سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر سانچے کے مطابق انار کی نشو و نما ہوتی ہے اور خود بخود نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس الماری کو اس وزیر نے تالا لگا رکھا ہے اور ہمیشہ اس کی چابی اپنے پاس بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ آپ اس کے گھر جائیں اور صرف بالا خانے کی تلاشی لیں اور تالا کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ میرا نام جو کہ مہدی آخر الزماں اور میں 12واں امام ہوں لے کر پھونک دیں تو تالا خود بخود کھل جائے گا۔ وہ آدمی آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ اصرار کریں گے۔ وہ خاموشی اور عاجزی سے سنتا رہا۔ امام زمانہ غائب ہو گئے مگر اس نور کی شعاعیں ابھی تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں۔ بس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا معجزہ کہہ سنایا۔ میبان علی پہلے کی طرح بلکہ اور زیادہ زور و شور سے علی علی کہتے ہوئے اور نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں طلب کیا۔ میبان علی نے بادشاہ سے کہا کہ ہم فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے نہ مانا لیکن چونکہ امامت کا حکم تھا اس لیے بادشاہ کو وزیر کے گھر جانا کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ، وزراء اور عوام اس وزیر کے گھر چل دیے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے وزیر نے کہا لیکن میبان علی نے انکار کر دیا اور بالا خانے پر جانے کے لیے کہا تو وزیر نے انکار کر دیا۔
الحارث جس طرح بھی ہوا بالا خانے پر پہنچے۔ الماری سامنے تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے الماری کھولے اور سانچہ نکال لے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور جو سردار تھے انہوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا تھا کہ تالا دھڑم سے زمین پر گر گیا۔ اور سردار نے الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا اور کہا کہ دیکھیں، اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے۔ یہ سانچہ اس انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی عمل نشو نما ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح سانچہ ہے۔ انار پر 4 یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنا تھا کہ بادشاہ وقت اور تمام رعایا اور امراء و وزراء سب کے سب مہمان علی بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند سے بلند تر ہوتی گئیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔